أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت سے عافیت میں رکھے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ آگ کے عذاب سے بچا کے جنت میں لے جائے. ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ساتھ جنت میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کو سیکھنا پڑھنا عمل کرنا آسان کرے اور اس کا ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے. آمین. آج ہم سورہ لقمان کا آغاز کریں گے اور اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے. ہمارے ہر کام میں اللہ تعالیٰ ہم آسانی کرے اور بڑھا چڑھا کے اجر دے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. دل کا یہ آیات ہیں. الکتاب کتاب، الحکیم حکمت والی کی، ہدن ہدایت، و رحمتن اور رحمت ہے، للمحسنین محسنین نیکوکاروں کے لیے. محسنین کا ترجمہ کبھی نیکوکاروں کرتے ہیں، کبھی احسان کرنے والوں کے لیے. دونوں چیزیں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. الذین وہ جو یقیمون قائم کرتے ہیں، یا پہلے اونا بعد میں وہ جمع کا صیغہ ہے، وہ قائم کرتے ہیں، قاف و میم روٹ ورڈ، اور الصلاۃ نماز، ویؤتون اور وہ ادا کرتے ہیں، الزکوٰۃ زکوٰۃ. صلاۃ و زکوٰۃ ساتھ ہوتے ہیں اکثر، تو اس میں آپ روٹ ورڈ یاد کرنے کے لیے اچھی ٹپ یہ ہے کہ اس کا روٹ ورڈ ہے صاد لام واو، اور زکوٰۃ کا روٹ ورڈ ہے ذا کاف واو. دونوں کے آخر میں واو ہے، تو یہ کیونکہ اکثر تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے حروف علت والے میں، مگر یہ ایک اچھی ٹپ ہے کہ اگر صلاۃ کا یا زکوٰۃ کا آپ کو یاد رکھنا ہو تو دونوں ساتھ آتے ہیں، دونوں کے آخر میں واو آتا ہے. یؤتون اور وہ دیتے ہیں. آتا یؤتی جو ہوتا ہے اس کا روٹ ورڈ حمزہ تا یا میننگ ٹو گیو. ویؤتون اور وہ دیتے ہیں، الزکوٰۃ زکوٰۃ، وہم اور وہ بالآخرۃ آخرت پر، ہم وہ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. یقین کا روٹ ورڈ یا قاف نون. اولئک یہی لوگ ہیں، علی ہدن ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں. ومن الناس اور لوگوں میں سے کوئی ہے، من جو، whoever یشتری خریدتا ہے. یشتری کا روٹ ورڈ ہے شین را یا. یہ روٹ ورڈ جب بغیر تا کے آتا ہے، جیسے شین را یا روٹ ورڈ ہے، یہاں پہ آپ بیچ میں تا دیکھ رہے ہیں، یہ باپ کی ہے. جب یہ خالی شین را یا کر کے آتا ہے، جیسے یشری یا یشرو نہ کر کے کہ تا نہ ہو، اس میں اس کی ٹرانسلیشن میں ہوتا ہے ٹو سیل، بیچ دینا. لیکن جب یہ تا کے ساتھ آتا ہے جیسا قرآن میں زیادہ تر ہے، تو اس کی ٹرانسلیشن میں پرچیز خریدنا بھی آتا ہے، اور وہ بھی آتا ہے جیسا پرچیز کرنا، سیل کرنا، اور سیل کرنا بھی آتا ہے بیچ میں، ایکسچینج کرنا بھی آتا ہے. ڈفرینٹ میننگز آتے ہیں. جیسے یہاں پہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری جو خریدتا ہے، جو بائی کرتا ہے. لیکن شین را یا اگر بغیر تا کے ہو، اس کی ٹرانسلیشن میں سیل آتا ہے خالی. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں اور جگہ پہ کہاں یہ نظر آتا ہے قرآن میں. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا ان اللہ بے شک اللہ اشترا he has purchased، اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں. تو اشترا یشتری جو ہے اس میں زیادہ تر پرچیز کے میننگ آتا ہے، خریدنے کے، بائی کرنے کے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 میں وقال الذی تو کہا اس نے، الذی اشتراہ جس نے بائی کیا تھا حضرت یوسف کو جو عزیز تھا، تو جس نے خریدا تھا. تو اشترا یشتری جو ہے جب تا کے ساتھ آتا ہے تو موسٹلی اس میں پرچیز کرنے کے میننگ آتے ہیں، بائی کرنے کے. اور لیکن اگر بغیر تا کے تو سیل ہی میننگ ہوتے ہیں. لہوا کھیل تماشے والی. لہو لام ہاں واو روٹ ورڈ ہے. لہو قرآن میں اور دفعہ بھی آتا ہے، امیوزمنٹ کے لیے لفظ آتا ہے لہو. تو لہو کھیل تماشے والی، حدیث بات.
کیونکہ یہ دونوں ایک ساتھ فریز بن گیا تبھی اس میں لہو الحدیثی کھیل تماشے والی بات، امیوزمنٹ والی بات لی تاکہ، جب بھی فعل سے پہلے لی آتا ہے اس کی ٹرانسلیشن آپ زیادہ تر دیکھیں گے تاکہ یا یہ کہ، تاکہ یا آپ کی ٹرانسلیشن وہ لی یضل تاکہ وہ بھٹکائے. ادلہ یدلو کر کے جب آتا ہے یہ روٹ ورڈ، اس کا مطلب بھٹکانا، گمراہ کرنا. یدلہ تاکہ وہ بھٹکائے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے بغیر علم بغیر علم کے. وَيَتَّخِذَهَا اور وہ بناتا ہے اسے، یا یتخذا وہ بناتا ہے ہا اس سے، اٹیچ پروناؤن ہے ہا اس سے بناتا ہے حضون مذاق. کس چیز کو بناتا ہے مذاق؟ جو بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں ان سب کو، اللہ کے راستے پہ کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو مذاق بناتا ہے. حضوا کا روٹ ورڈ ہاز و حمزہ. اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے مہین ذلیل کرنے والا. مہین کا روٹ ورڈ ہے ہا واو نون. قرآن میں کئی دفعہ ہے عذاب مہین اور میم پہ پیش کے ساتھ، تو اس کی ٹرانسلیشن تھی ذلیل کرنے والا، ہیوملیٹنگ. یہ روٹ ورڈ زیادہ تر ہیوملیشن کے معنی میں آتا ہے، جس طرح یہاں پہ میم پہ پیش ہے ٹرانسلیشن اس لیے والا کر کے کریں گے، ورنہ رسوا کن بھی ٹھیک ہے اس کا ٹرانسلیشن مہین ذلیل کرنے والا. قرآن میں ایک جگہ اور دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ ہے یہ، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 16 ہے، اس میں بھی ہے کہ اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ فلہم، تو ان کے لیے ہے عذاب مہین، ہیوملیٹنگ، اہانت آمیز، ذلت کا عذاب ہے، ذلیل کرنے والا عذاب ہے مہین. وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، تلا یتلو تلاوتاً روٹ ورڈ تالم واو ہوتا ہے اس کا، اور یہ پیسو ہے مجہول. جب بھی تا یا پہ پیش ہو پہلے اور تھرڈ لیٹر پہ زبر یا کھڑی زبر ہو تو یہ کلیئر گیو اوے ہے کہ یہ مجہول ہے، تو آپ پیسو لکھ لیا کریں کیونکہ اس کی ٹرانسلیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہ اس پر، آیاتنا آیات ہماری، واللہ وہ منہ موڑ لیتا ہے. واللہ کا روٹ ورڈ واو لام یا ہوتا ہے. قرآن میں آپ کافی دفعہ دیکھتے ہیں لام پہ تشدید کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا مطلب منہ پھیرنا جیسا ہوتا ہے. تو واللہ وہ منہ پھیر لیتا ہے. اب یہ وہ کیسے پتہ چلا کہ وہ منہ موڑ لیتا ہے، یہ ضمیر کیسے پتہ چلی؟ جب بھی فعل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہو، جیسے یہاں پہ دکھ رہی ہے، تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے واحد مذکر کی، تبھی واللہ وہ منہ موڑ لیتا ہے مستکبرن تکبر کرتے ہوئے، کأن گویا کے، کأن گویا کے، لم نہیں، لم جو ہے ڈڈ ناٹ ہوتا ہے، جیسے ماضی کے لیے نہیں ہوتا ہے، لم نہیں، یسمعہا یسمعہا اس نے سنا اسے، اس کو بریک کریں گے. یا کی ٹرانسلیشن ہی یعنی کہ اس نے، یسمع اس نے سنا، ہا اس انہیں، کنہیں؟ اب ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ مؤنث کی ضمیر ہے یہ، آیات کی طرف. اس طرح جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں ٹرانسلیشن یاد کرنا بھی آسان ہوتا ہے، سمجھنا بھی، اور کیونکہ مؤنث کی ضمیر جو ہے کسی مؤنث کے ساتھ ہی آتی ہے، تو یہ آیات جو ہے اس کو سنگولر آیتن ہوتا ہے، تو جس چیز کے آخر میں بھی گولتا ہوتی ہے وہ عربی میں مؤنث اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو آیات پلورل ہے، تبھی یہ یسمعہا اس نے سنا انہیں، تو یہ آیات کے لیے آ رہا ہے. کأنہ گویا کے. اچھا کأنہ کا ہم الگ الگ کا اور انا نہیں کریں گے، بلکہ کأنہ کا مطلب گویا کے، یہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح یہ الگ الگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک لفظ ہے گویا کے. فی اذنیہ ہی اس کے دونوں کانوں میں. اچھا ہی کی ٹرانسلیشن تو ہو گئی اس کے، دونوں اذن حمدہ زال نون روٹ ورڈ ہے، اذن کان کو کہتے ہیں، اور دونوں کے میننگ کہاں سے آئے؟ جب بھی عربی میں ڈوئل کا الگ صیغہ ہوتا ہے اس میں آنی اور عینی کی آواز آتی ہے. اکثر آپ دیکھیں گے آنی عینی، جنتان جنتین عین، مگر کبھی نون گر جاتا ہے تو ای، جو یہ ای کی ساؤنڈ ہے یہ تثنیہ کی ساؤنڈ ہے، یہ جو اذنئی ای کی ساؤنڈ ہے، تو اس لیے ہمیں یہ دونوں کے میننگ آئے. فی اذنئی ہی اس کے دونوں کانوں میں. وقرا کوئی بوجھ ہے، وقع فرا بوجھ کے لیے قرآن میں جب بھی آیا ہے یہ کانوں میں بوجھ کے لیے آیا ہے. تو جیسے ڈیفنس کانوں، یہ جب بھی آیا ہے قرآن میں وقر
یہ ہمیشہ اذن کے ساتھ آیا، کانوں پر جو بوجھ ہوتا ہے اس کے لیے، ورنہ بوجھ کے لیے ڈفرینٹ ورڈز ہیں، تو بیسیکلی یہ ڈیفنس کے لیے کہ فی اذن ہی اس کے دونوں کانوں میں وقرا کوئی بوجھ ہے، جیسے ڈیفنس ہے کہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے بات کو، سنتا ہی نہیں ہے. یہاں پہ ایک دفعہ دیکھا آپ نے، ایک دفعہ ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں آیت نمبر 57 میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں میں پہ پردہ کر ڈال دیا کہ کہیں وہ سمجھیں اس بات کو، اور وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں وقرا ڈیفنس ہے، بوجھ ہے. تو یہ ایسا بوجھ ہے، بوجھ کی میننگ ہے لیکن ایکچولی یہ کان کے ساتھ ہے، اس کے میننگ ڈیفنس کے ہوتے ہیں. فبشر ہو، فا تو بشر فعل امر ہے، خوشخبری دے دیجئے ہو اسے، بعذاب علیم، عذاب دردناک کے. علیم حمزہ لام میم روٹ ورڈ، المناک المیہ اردو میں بھی کہتے ہیں ہم، میننگ دردناک. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، النعیم نعمتوں والے، جنات النعیم باغات ہیں نعمتوں والے، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں. اگین یہ ہا کی ضمیر مؤنث کی کس کی طرف اشارہ ہے؟ جنتوں کی طرف. جنت بھی جب سنگولر ہوتا ہے، جنتن گولتا ہوتی ہے آخر میں، تو اس کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، گولتا والی چیزوں کو. تو خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، یعنی جنات میں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان جنتوں میں رکھا جائے گا. وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا حقا سچا، وہوا، اور وہ العزیز بہت زبردست ہے، الحکیم بہت خوب حکمت والا ہے. آیت نمبر 10، خلقہ اس نے پیدا کیا. خلقہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی کے آخر میں جب زبر ہوتا ہے اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے، یعنی کہ واحد مذکر کی. خلقہ اس نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، بغیر بغیر، عمدن ستونوں کے. عمدن کا روٹ ورڈ عین میم دال یہ ہے. قرآن میں ایک دفعہ ارم ذات العماد آیا ہے. عماد جو ہے پلرز کو پلورل میں کہتے ہیں، یعنی عماد بھی آتا ہے ایک جگہ، اور عمد یہ بھی پلورل ہے، عمدن ستونوں کے لیے، پلرز کے لیے. یہاں پہ ایک دفعہ دکھتا ہے یہ، اور 2 دفعہ اور قرآن میں نظر آتا ہے عمد ستونوں کے لیے. ایک دفعہ یہاں پہ دیکھیں آپ، بغیر عمدن ترونہا، ترونا تا اور اونا ہے آخر میں، تو تم جمع کا صیغہ روٹ ورڈ کیا ہے؟ را حمزہ یا. جب بھی دیکھنے کے میننگ آتے ہیں نارمل دیکھنے کے، تو ٹو سی، را حمزہ یا لفظ جب را یا را کر کے آتا ہے تو اس کی میننگ ہوتے ہیں ٹو سی، دیکھنا. تا تم، ترونا تم سب دیکھتے ہو، ہا اسے، کسے؟ اب یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ السماوات کی طرف. السماوات جو عربی میں زمین یعنی ارض، اور السما اسکائی، دونوں کو مؤنث مانتے ہیں، اس کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، اسی لیے ہا کی زمین اس کی طرف ہے. بغیر حمادن، بغیر ستونوں کے، ترونہا تم دیکھتے ہو انہیں، یعنی کہ سماوات کو. یہاں پہ یہ ایک دفعہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. اسی طرح ہم ایک دفعہ یہ سورہ رعد میں بھی آیا ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 2 ہے. اس میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر نعمدن، پلرز کے، ترونہا دیٹ یو سی، جو تم دیکھتے ہو. تو یہاں پہ بھی آلموسٹ سیم آیت ہمیں نظر آتی ہے. اور ایک اور جگہ قرآن میں عمد ہے، سورہ ہمزہ کی آخری آیت ہے 9 نمبر، فی عمدن ممددہ، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے اونچے لمبے ستونوں میں. تو ستون کے لیے عمد کا آتا ہے، اور ایک دفعہ ارم ذات العماد بھی قرآن میں نظر آتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. وَأَلْقَى، اور اس نے ڈال دیے. القا یلقی، القا اس کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، ٹو تھرو. قرآن میں بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہے، اسپیشلی حضرت موسیٰ کے قصے میں جہاں وہ کہتے ہیں کہ تم پہلے ایسا ڈالتے ہو کہ ہم ڈالیں، اس میں یہی یوز ہوتا ہے. القا اس نے ڈال دیا. اب یہ اس نے کہاں سے آیا؟ فعل ماضی کے آخر میں زبر، یہاں کھڑی زبر ہے تو اس نے ہوا کی ضمیر ہڈن ہے. وَأَلْقَى، اور اس نے ڈال دیے، تھرو کیے، فی الارض زمین میں، رواسیہ پہاڑ. رواسیہ راسیتن کی جمع ہے، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے راسین واو. اس نے ڈال دی زمین میں رواسی پہاڑ، ان کے تمیدہ نہ وہ ڈھلک جائیں. تمیدہ کا روٹ ورڈ ہے میم یا دال، میدہ، میم یا دال روٹ ورڈ ہے اس کا. اور یہ روٹ ورڈ بہت دفعہ قرآن میں نہیں نظر آتا، اور تمیدہ کر کے 3 دفعہ نظر آتا ہے. اور یہ فعل ہے پہلی بات،
اور تا جو ہے مؤنث کی ہے کیونکہ رواسی کے لیے ہے، تو تا مؤنث کی ہے، اور تمیدہ وہ ڈھلک جائے. سمجھانے کے لیے بریکٹ میں بتا دیا کہ نا اس میں انڈرسٹوڈ ہے. تمیدہ وہ ڈھلک جائیں، بکم تمہارے ساتھ یا تمہیں لے کر. یہاں تک اس حصے کو ایک دیکھتے ہیں ہم قرآن میں اور کہاں نظر آتا ہے. یہ تمیدہ میں نے آپ کو بتایا قرآن میں 3 دفعہ ہے، میم یا دال کے ساتھ تمیدہ. ایک دفعہ سورہ نحل کی آیت نمبر 15 میں، وَأَلْقَى and he has cast فی الارض، زمین میں اللہ تعالیٰ نے لنگ ڈال دیے، رواسی پہاڑ، ماؤنٹینز، فرم ماؤنٹینز، ان کے تمیدہ کہ کہیں تمہیں لے کے لڑک نہ جائے، تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائے. تو وہی لڑک نہ جائے ڈھلک نہ جائے، تو تمیدہ یہاں پہ نظر آتا ہے بکم وتھ یو. اور ایک دفعہ تمیدہ نظر آتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 31 میں. اس میں بھی اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ڈال دی زمین، ہم نے بنائے پلیس کے رکھے زمین میں مضبوط پہاڑ. رواسی جو ہے فرملی سیٹ ماؤنٹینز کے لیے آتا ہے. ان کے تمید بہم، تاکہ وہ انہیں لے کے ایک طرف جھک نہ جائے، ایک طرف دے کے انہیں ڈھلک نہ جائے. تو سیم چیز ہے. تو کل 3 دفعہ میم یا دال سے تمیدہ کا فعل ہمیں نظر آتا ہے، اور تینوں دفعہ آلموسٹ سیم آیت ہے. جب ہم اس طرح ڈفرینٹ چیزیں ملا لیتے تو ہمارے بہت دماغ میں اندر آ جاتا ہے، ہمیں یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، نہ وہ ڈھلک جائے تمہیں لے کر، وَبَثَّ اور اس نے پھیلا دیا. بث یا بثو با سا روٹ ورڈ ہے، اور بثا بھی فعل ماضی ہے، تبھی اس میں زبر سے اس نے، وبثا اور اس نے پھیلا دیے. اس میں اسپریڈ کرنے کے میننگ آتے ہیں، ڈسپرس کرنے کے میننگ میں. اور دیکھتے ہیں یہ قرآن میں کہاں نظر آتا ہے. آلموسٹ سیم آیت الشورا کی آیت نمبر 29 ہے. اس میں بھی ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش، وما اور جو بھی، بثا ہی ہیز ڈسپرسڈ اس نے پھیلا دیے، ان دونوں میں آسمان و زمین میں کوئی بھی جاندار. تو بثا جو ہے فعل ماضی ہے، اور اس میں ہی ہیز ڈسپرسڈ کے میننگ آتے ہیں. اور اس نے پھیلا دیے فیہا اس میں، پھر مؤنث کی ضمیر ہے کس میں؟ آخری بات زمین کی ہو رہی ہے، ارض کی. تو یہ ارض اور اسکائز سب جو ہے مؤنث ہے، عربی میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو بثا اور اس نے پھیلا دیے فیہا اس میں یعنی زمین میں، من کلی ہر قسم کے، دابتن جاندار. دابتن لیونگ تھنگ کے لیے با روٹ ورڈ آتا ہے اس کا. وَأَنزَلْنَا اتارا ہم نے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فَأَنبَتْنَا پھر اگائے ہم نے. انبتا یمبتو کا مطلب ہوتا ہے ٹو میڈ گرو یعنی اگانا. جب یہ فعل کی طرح آتا ہے انبتا یمبتو، اس کے میننگ اگانا، ٹو میڈ گرو. تو نباتا فَأَنبَتْنَا پھر اگائے ہم نے. یہ ایک ہی فعل ہے، اس میں 2 نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے. فَأَنبَتْنَا اگائے ہم نے، فیہا اس میں یعنی کہ زمین میں، من کلی ہر قسم کے، زوجن جوڑے، زوج پیر کے لیے آتا ہے. کریم عمدہ، کریم کافرہ میم روٹ ورڈ. جب یہ زوجن کریم کر کے آتا ہے تو اس میں نارملی کریم کے مطلب ہوتا ہے آنریبل، عزت دار. لیکن جب زوجن کریم ہے جیسے، تو جوڑے عمدہ، کیونکہ یہ اگانے کی بات ہو رہی ہے نا، جو پانی سے یعنی ویجیٹیشنز کی بات ہو رہی ہے. تو اسی لیے ٹرانسلیشن میں ہم آنریبل کے بجائے عمدہ کی ٹرانسلیشن زیادہ یہ صحیح ہے. ایک اور جگہ قرآن میں نظر آتا ہے زوجن کریم، سورہ الشورا کی آیت نمبر 7 ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے کیا نہیں دیکھا انہوں نے زمین کی طرف کتنے، ہاؤ مینی امبتنا وی پروڈیوس، ہم نے اگائے اس میں زمین میں، من کل زوجن کریم جوڑے. اور ٹرانسلیشن اردو میں کیا ہوتا ہے کہ عمدہ نباتات اگائیں، جیسے عمدہ کے میننگ میں نظر آتا ہے. تو زوجن کریم ایک دفعہ آپ نے اور دیکھ لیا، جوڑے عمدہ. ہادا یہ ہے خلق اللہ، تخلیق اللہ کی. خلق جو ہے یہ اسم ہے، تبھی ٹرانسلیشن اس کی اسم کی طرح کریں گے. خلق تخلیق کریشن اللہ ہی اللہ کی، خلق اللہ تخلیق اللہ کی. فارونی تو دکھاؤ مجھے. یہاں پہ ہم اس کو بریک کریں گے اور ہم ایک اور چیز دیکھیں گے. فا کی ٹرانسلیشن تو ہو گئی، ارونی دکھاؤ فعل امر ہو گیا. ارو دکھاؤ، واو ساکن بتا رہی ہے تم سب دکھاؤ. اور کس کو؟ نی مجھے، اٹیچ پروناؤن نی. فارونی تو دکھاؤ مجھے.
یہاں پہ رک کے ہم ایک چیز دیکھتے ہیں. اوپر ہم نے دیکھا تھا را کا ایک آیت تھی، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ را حمزہ یا رونہا، ابھی جو نیچے ترونا دیکھ رہے ہیں، را حمزہ یا جب یہ اس باب میں آتا ہے، باب نمبر 1 جیسے را یا را کر کے جب آتا ہے، اس کے میننگ ہوتے ٹو سی، دیکھنا. لیکن جب یہ ارا یوری کر کے آتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ دکھ رہا ہے آپ کو ابھی جو ہم نے پڑھا ہے ارونی، تو یہ ارا یوری اس باب میں جب آتا ہے تو اس کے میننگ ہوتے ہیں دکھانا. بہت میننگ بدل جاتا ہے، اس لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے عربی جب پڑھتے ہیں ہم. یعنی نارملی ہم اس کو را یا را کر کے جب دیکھتے ہیں، جیسے علم ترا کیفا افرأیت الذی افرأیتا، تو دیکھنا ٹو سی کے میننگ آتے ہیں. لیکن جب یہ ایک باب اس کا بدل جاتا ہے، اس کی شکل بدل جاتی ہے، ارا یوری کر کے آتا ہے، اس کے میننگ ہوتے ٹو شو، دکھانا. اس کے مطلب ٹو سی، دیکھنا، اور اس کے مطلب ٹو شو، دکھانا. ایگزامپل میں ہم دیکھ لیتے ہیں. آلموسٹ سیم آیت کی پہلے ایگزامپل ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 77 ہے. قل کہہ دیجئے ارونی شو می، دکھاؤ مجھے، شو کرو مجھے. اور یہ سیم ادھر، اور ارا یوری ایک اور دوسرا ہے، یوریکم غافر کی 81 میں ہے، اور یوریکم اینڈ ہی شوز یو، وہ دکھاتا ہے تمہیں. تو جب یہ ارا یوری کر کے آتا ہے، اس کے مطلب شو کرنا، دکھانا. لیکن دوسرے باب میں آ جائے تو خود دیکھنا میننگ ہے. تو سبحان اللہ، جب ہم اس طرح یاد کرتے ہیں، ہمیں اور آگے ٹرانسلیشن یاد کرنا آسان رہتی ہے. تو اینڈ ہی شوز یو، یوریکم آیاتی، وہ اپنی آیتیں دکھاتا ہے تمہیں. یہ ہے تخلیق اللہ کی. فارونی، تو دکھاؤ مجھے، ماذا، کیا کچھ. ماذا ایسے ہی آتا ہے، یہ ساتھ ہی اس کو جب یہ ایسے آتا ہے، اس کے مطلب ہوتا ہے کیا کچھ. خلق، پیدا کیا. الذین، ان لوگوں نے، جو من دونہ، اس کے سوا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہے. بلکہ الظالمون، ظالم لوگ، فی ضلال، گمراہی میں ہے، مبین، کھلی کھلی. با یا نون روٹ ورڈ. اور یہاں پہ ہماری لیسن کمپلیٹ ہوا. بہت آسان لیسن تھا، اور آسان ٹرانسلیشن کے لحاظ سے بہت آسان تھا، کیونکہ شروع کا حصہ بالکل سورہ بقرہ کی شروع کی آیت جیسا تھا. سبحان اللہ، اتنا آسان تھا لیسن. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے، اور ہمارے ہر جو بھی ہم کوشش کریں اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور ہمیں قرآن سے محبت دے دے. اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی تھی، ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں معاف کرے، اور اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والے بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.